ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں مگر ان میں اپنا پن نہیں ملتا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں کا مصنف ایک ہی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جو آپ کا مستحق نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ تم ان لوگوں کے لیے اداس رہو جو تمہاری پرواہ نہیں کرتے، تم ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہو جو تمہاری فکر کرتے ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو؟ 3 لوگوں پر کبھی اچھا وقت نہیں آتا، ایک سست اور قاہر انسان پر، اور دوسرا بددیانت اور بے ایمان پر، تیسرا اپنی زندگی کو بے ترتیب اور بے ڈھنگ طریقے سے گزارنے والے پر۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔